جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ سب سے پہلے تو سسٹر میں آپ کا سوال جو سمجھا ہوں وہ سمپل یہ ہے کہ جو سارے سوال کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ایسی ٹیبلٹ وغیرہ یا کچھ ایسے انجیکشن وغیرہ یا کچھ ایسی چیزیں جو اس کام کے لیے یوز کی جاتی ہیں کہ وہاں پہ یعنی یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے یہ مؤخر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بچے کی جو ولادت ہے یعنی عورت کا جو حمل ہے وہ کچھ لیٹ ہو جائے، کچھ ٹائم اس میں اور مزید جو ہے ابھی تک جو ہے اس کو اس طرح کی حالت نہ ہو۔ اس طرح کی جتنی چیزیں بھی کی جاتی ہیں وہ چاہے وہ ٹیبلٹ ہیں چاہے وہ کوئی انجیکشن ہے جو بھی چیز ہے، یاد رکھنے کہ اس بارے میں صحیح چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے، ایک ایسی عورت ہے جس کے لیے واقعتاً ایک اس اعتبار سے کہ وہ کوئی یعنی اس کو میڈیکل کے لحاظ سے یہ ہے کہ اگر اس کو فوراً اگر پریگننسی ہو جاتی ہے یا یہ ہو جاتا ہے تو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یا اس کے جو ہے وہ پہلے بچہ ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں تو کچھ ہو سکتا ہے کہ علماء کچھ اجازت دے دیتے ہیں کہ اگر ایسی صورت ہے کہ واقعتاً کوئی مطلب سینئر ڈاکٹر وغیرہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے لیے اتنا جلدی جو ہے دوبارہ پریگننسی ہو جانا کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اس ماں کے لیے، اس کے پہلے بچے کے لیے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو تو پھر جائز ہو جاتا ہے کچھ ٹائم کے لیے۔ مستقل کرنا وہ تو بالکل حرام یا ناجائز ہے۔ باقی رہا کہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو ان چیزوں کو ایسے استعمال کرنا مطلب ہم اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے۔ اگر تو ایسی کوئی پریگننسی ہو گئی ہے اس کو ضائع کرنا وہ یقیناً گناہ ہے، وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اور اگر ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگر اس کو گرایا جاتا ہے تو وہ ایک قتل کے مترادف ہے، جیسے کہ ایک جان کو قتل کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے اگر ضائع کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے اگر ہوتا ہے تو وہ اس کو ہم گناہ کبیرہ میں شامل کرتے ہیں۔ لیکن جب ہوا ہی نہیں ہے تو اس سے پہلے اگر ضرورت ایک میڈیکل کے لحاظ سے ہے تو اس کی کچھ گنجائش موجود ہے، اور اگر میڈیکل کے لحاظ سے ضرورت نہیں ہے، ویسے کوئی انسان اس کو وجہ سے کچھ مؤخر کرنا چاہتا ہے تو اس کو اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں سمجھا گیا ہے، اس کو جو ہے پسندیدہ عمل نہیں سمجھا گیا ہے۔ اسلام میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر بچے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الانبیاء، کہ تم شادی ایسے عورت سے کرو جس کے بچے زیادہ ہوتے ہوں، اس لیے کہ میں قیامت والے دن اپنی امت کی زیادہ کثرت سے جو ہے وہ اپنے یعنی زیادہ سے اپنے رب کے پاس جو ہے وہ فخر کروں گا کہ میری امت کے اتنے زیادہ افراد ہیں۔ تو یہ اسلام میں ترغیب دی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو یعنی ایک روٹین بنا لینا ایسا جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ امید ہے کہ جو ہے خلاصہ جو ہے وہ مل گیا ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں کچھ ایسے طریقے بعض دفعہ ہوتے تھے جس سے صرف اور صرف وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ یعنی حمل جو ہے وہ نہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو یا نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے جس کو بھیجنا ہے وہ آ کے رہے گا، اللہ تعالیٰ نے جس کو بھیجنا ہے، جس جان کو بھیجنا ہے وہ آ کے رہے گا۔ تو اس لیے یعنی ترتیب ساری یہ ہے کہ اگر کسی کو ایسا پریگننسی ہو گئی ہے اب اس کو ختم کرنے کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، الا یہ کہ عورت کی جان جا رہی ہے تو 4 مہینے سے پہلے کیا ہو تو اس کا کوئی ممکن ہو سکتا ہے، اور 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ جو ہے جا کے ایک اس پہ 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ جا کے قتل کے مترادف ہوتا ہے۔ لیکن جب ہوا ہی نہیں ہے تو اس سے پہلے اگر ڈاکٹر کی رائے ایسی ہو جاتی ہے تو ایک جواز ملتا ہے، اور اگر ڈاکٹر کی رائے نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو اسلام میں کوئی اچھا کام جو ہے وہ نہیں سمجھا گیا ہے۔
امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی نیکسٹ. ہاں جی سر، آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ کچھ خواتین ہیں جو اپنی رکعت اکثر بھول جاتی ہے، کون سی نماز میں رکعت ہے، تو انہوں نے نماز کی رکعات کو یاد رکھنے کے لیے اپنی چند صورتیں مخصوص کر لی ہیں. مثلا فلانی صورت جو ہے فلانی رکعت میں پڑھنی ہے، فلانی صورت فلانی رکعت میں، فلانی صورت فلانی رکعت میں فلان. تو اس کے لیے جو ہے وہ جب بھی وہ صورت پڑھ رہی ہوتی ہے تو انہیں پتا ہوتا ہے اس کی فلاں رکعت ہے. تو کیا ایسی صورتیں مخصوص کر لینا کہ ہمیشہ اس رکعت میں وہی صورتیں پڑھتی رہیں، تو کیا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ سر اس کا سوال پہلا، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی جو بھی تمہیں آسانی ہو قرآن مجید سے وہ جو ہے وہ پڑھ لیا کرو. اس چیز کو عموم رکھا گیا ہے کہ قرآن مجید سے نماز میں کہیں سے کس جگہ سے جو ہے انسان پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. انسان اگر کوئی رکعات کو یاد رکھنے کے لیے واقعتاً اس کا کوئی عذر ہے، ایسا ہے، اور یہ ہے کہ اس کو اور قرآن مجید اپنی طرف سے یاد کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن فی الحال اگر وہی صورتیں یاد ہیں تو ایسا اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس کو اگر سنت پڑھنا، وہ فلانی صورت فلانی رکعت میں کوئی سنت پڑھنا نہ سمجھے تو اس کا کچھ جواز ضرور ملتا ہے، یعنی جائز ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوشش کرے کہ کچھ اور صورتیں فلانی رکعت میں ملا لیا کروں گا، کوئی اور صورتیں آہستہ آہستہ، یعنی اس سے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک مجبوری کی لمٹ میں اس کو رکھا جا سکتا ہے. اس کے ہم کوئی تعریف نہیں کر سکتے کہ یہ اچھا کام ہے. نجائز اس کو یا بدعت اس وقت اس کو ہم کہیں گے جس وقت وہ اپنا یہ پڑھنا سنت قرار دے دیں گی یا دوسروں کو اس طرح کرنے کی دعوت دی جا رہی ہوگی، تو اس وقت ہم جا کے اس کو جو ہے وہ بدعت کے زمرے میں لائیں گے. اس سے پہلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جائز تو ہے، لیکن بہتر عمل ایسے ہی ہے کہ مختلف صورتیں متنوع جو ہے وہ کہیں یعنی مختلف صورتیں مختلف رکعات میں پڑھی جائیں تو جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے. یہ ہے اصل جو ہے چیز، یعنی پہلے سوال کے جواب میں، یعنی جواز تو ہو سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ کچھ اور صورتیں بھی وہ ساتھ ملائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی خاص نمازوں کے لیے کوئی خاص صورتیں سوائے اس کے کہ وہ کچھ مخصوص صورتیں ہیں جو بعض نمازوں میں مطلب زیادہ پڑھنا مسنون قرار دیا ہے. جمعے کے دن میں فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ اور سورۃ دہر، جمعے کی نماز میں سورۃ سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، اس طرح کے کچھ مخصوص ہیں. اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ تو عام ہیں. تو بہتر یہ ہے، لیکن ایک مجبوری میں سمجھ کے اس کو جو ہے رکھا جا سکتا ہے. دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے بھول جائیں اگر امام کے پیچھے چاہے سری چاہے جہری نماز میں پڑھ رہے ہیں اور امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی بھول گئے تو اب کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا ابتدا یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کا نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اسے جو ہے کہا تھا جاؤ دوبارہ پڑھو 3 دفعہ، اور اس کو پھر فاتحہ سکھائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افعل ذالک فی صلاتک یعنی فی رکعاتک کلیہا، یہ جو عمل آپ کو سکھایا گیا جس میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا اس کو حکم دیا گیا تھا اور اسے کہا تھا کہ یہ تمہیں ہر رکعت میں پڑھنا ہے. یہ روایت بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، تمام کتابوں میں حدیث مشہور ہے، حدیث مسیء الصلاۃ کے نام سے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم ہے ان کے لیے کہ یہ تمہیں ہر نماز میں پڑھنا، ہر رکعت میں جو ہے یہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو اب یہ جب ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے اور اگر کوئی ایسا عمل اگر نماز میں رہ جاتا ہے جو کہ نماز میں فرض ہوتا ہے، مثلا رکوع ہے، سجدہ ہے، ہاں، تو ایسی قیام ہے، تو ایسی صورت میں وہ رکعت شمار نہیں ہوتی ہے. تو اسی طرح اگر فاتحہ بھی رہ جاتی ہے، امام کے پیچھے رہ گئی، اگرچہ وہ شروع سے امام کے ساتھ ہی اللہ اکبر کیا ہے لیکن وہ ان کا کوئی ایک رکوع کسی وجہ سے رہ گیا، کوئی سجدہ کسی وجہ سے رہ گیا، سورۃ فاتحہ پڑھنی بھول گئی، تو
اب وہ یہی سمجھے کہ جیسے انہوں نے امام کے ساتھ ایک رکعت بعد میں جا کے جوائن کیا ہے، امام کو ایک رکعت بعد میں جا کے ملی ہے، ان کی وہ ایک رکعت شمار نہیں ہوگی اور اس کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کے جو ہے وہ پڑھ لیا جائے گا۔ جس رکعت میں سورۃ فاتحہ بھول جائیں اس رکعت کو جو ہے وہ اس طرح کر کے پڑھ لیا جائے گا، یعنی فاتحہ جو ہے وہ پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر وہ رکعت شمار نہیں ہوتی ہے۔ اگر نماز کا کوئی بھی رکن رہ جائے تو اس رکعت کو شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اب وہ امام کے پیچھے ہیں، چاہے سری نماز ہے چاہے جہری نماز ہے، ان کی فاتحہ رہ گئی ہے تو اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر وہ اپنی رکعت کو ادا کر لیں تو اس کی وہ رکعت ہو جائے گی۔ تیسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو ہے نہیں ہے۔ پہلے تو اس سجدہ تلاوت کی بنیاد سمجھ لیں کہ سجدہ تلاوت کرنا ایک ثواب کا عمل ہے، لیکن اگر کوئی انسان نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دو احادیث ساتھ ساتھ لے کے آئے ہیں اسی سجدہ تلاوت کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی آیت کو تلاوت فرمایا اور ممبر سے نیچے اترے اور سجدہ کیا اور پھر ممبر پہ چلے گئے، اور پھر اگلے جمعے میں دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ کو تلاوت فرمایا اور پھر جو ہے وہ نیچے نہیں اترے اور سجدہ نہیں کیا۔ دونوں عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ احادیث میں وہاں پہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ اب یہ سجدہ تلاوت کا بذات خود یہ کہ کر لیا جائے تو ثواب ہے، نہ کر لیا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ آیا اس کے لیے وضو شرط ہے نہیں ہے؟ مسئلہ صرف اس طرح یہ ہے کہ اس سجدے کو آیا نماز کا حکم ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ بہت سے لوگ، بہت سے علماء یہ کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے وضو شرط ہے وہ کہتے ہیں یہ نماز کی طرح ہی ہے، اور کچھ لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں ہے، تو یہ جو سجدہ ہے ہم اس کو نماز کا حکم نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے ہمیں الگ حکم چاہیے ہوگا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ سے کہیں بھی نصاً ایسا موجود نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کے لیے وضو کا کوئی شرط قرار دیا ہو، اس لیے کہ ہم اس کو نماز کا حصہ نہیں، اس کو ذکر کا حصہ کہیں گے کہ یہ اللہ کے ذکر پہ جو ہے وہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو صلاۃ کا حکم نہیں ہے۔ تو واللہ عالم یہ جو دوسری رائے ہے اس کو جو ہے کچھ دلائل کی اگر بنیاد پہ دیکھیں تو یہ کچھ قوی نظر آتی ہے کہ اس کو نماز کے اوپر قیاس کرنے کے لیے جو ہے وہ دلیل چاہیے۔ نمبر دو، اس کے اندر وضو شرط ہونے کی جو ہے وہ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ سے مستقل طور پہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ اور لیکن یہ کہ جب بنیادی طور پہ پیچھے والی بنیاد کا انسان کو پتہ ہو، احتیاط اجر بہتر تو یہی ہے نا کہ انسان تلاوت بھی کرے تو وضو میں کی حالت میں کرے، یعنی افضل تو یہی ہے۔ اس لیے اگر انسان کسی وقت ایسی حالت میں نہ بھی ہو اور سجدہ نہ بھی کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، نہ بھی کرے تو گناہ نہیں ہوگا، یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت لازم واجب ہو جاتا ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بخاری کی روایت میں یہ چیز نصاً موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کو چھوڑا دیا ہے تو اس کو لازم کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے واللہ عالم احتیاط افضل بہتر ہی ہے، وضو ہونا چاہیے، اور وہ تو اگر انسان 24 گھنٹے بھی باوضو رہتا ہے تو اس کو جو ہے وہ زیادہ اجر و ثواب ہے کہ وہ بھی اس کے قابل تعریف ہے کہ وہ 24 گھنٹے وضو میں رہتا ہے۔ لیکن الگ سے اس کے لیے وضو کے شرط ہونے کی کوئی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کے تینوں سوالوں کا آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ جی نیکسٹ سے آ سکتے ہیں۔ جی آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ منفرد اکیلے اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خود فاتح پڑھ رہے ہیں تو کیا اس کے ساتھ آمین ہے یا نہیں ہے؟ تو جی ہاں، اس کے ساتھ آمین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ صورت نازل فرمائی گئی تھی تو اس کے ساتھ آمین بھی کہی گئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی یہ صورت پڑھتے تھے تو آمین کہتے تھے۔ اس لیے جب بھی انسان اکیلا بھی پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد اس کو آمین کہنی چاہیے، ایک بات۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ 2 سال تک نیچرل طریقے سے اگر انہیں جو ہے وہ مطلب کوشش کر رہے ہیں میاں بیوی کی ان کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ بیٹا یا بیٹی دے دے، اور پھر اگر ان کے پاس نہیں ہوا تو 2 سال بعد کوئی وہ ایسا ہیلا بہانہ کر سکتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرح یا کوئی اور طرح جس سے اولاد جو ہے لی جائے۔ تو یاد رکھنے کہ شرعی لحاظ سے آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا علاج معالجہ کیا جائے جس کے ذریعے جو ہے کوئی اگر مرد میں عورت میں کوئی بیماری ہے تو اس کو جو ہے وہ دور کیا جا سکتا ہے، اس طرح کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑھاپے میں بھی جا کے اولاد دے سکتا ہے، اس طرح کے کام تو ہو سکتے ہیں۔
لیکن یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی یا اس طرح کر کے کسی دوسرے طریقے سے کوئی اولاد کو جو ہے وہ کرنا جو غیر فطرتی طریقے ہوتے ہیں، یہ شرعی لحاظ سے درست یا جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ اپنے طور پہ جو ہے کوئی علاج کریں، کسی ڈاکٹر سے کوئی رہنمائی لیں، کوئی کریں، اس طرح کا تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی دوسرے سے اس طرح کے اپنا بچہ کسی دوسرے کو جو ہے وہ جس طرح کر کے وہ بتایا جاتا ہے اس میں کیا جائے تو وہ جائز نہیں ہے جی۔ تو برحال اس طرح جو ہے وہ درست نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا جو آپ کا سوال ہے، زیورات جو بچوں کے ہیں وہ اس سے زکوٰۃ ان کو کچھ گفٹ ہوئے ہیں، کچھ ان کو جو ہے فادر کی طرف سے ملے ہیں، ان سے زیور زکوٰۃ دینا ماں کی ذمہ داری ہے، کس کی ذمہ داری؟ یاد رکھیں اگر وہ زیورات نصاب کو پہنچتے ہیں تو زکوٰۃ کا اصل کنسپٹ یہ ہے کہ زکوٰۃ اس زیور سے، اس زیور جو ہے زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ رہا اس میں سے جتنی بنتی ہے زکوٰۃ اتنا حصہ کاٹ کے توڑ کے اس کو جو ہے زکوٰۃ میں دیا جائے۔ یہ ہے زکا یزکی تزکیہ کا مین حقیقی اصلی معنی۔ یہ ہم اس زیور کو بچا کر کے اس کی الگ سے جو زکوٰۃ دے دیتے ہیں وہ ایک احتیاط ہے، وہ احتیاط ہے۔ تو اصل چیز تو یہی ہے کہ وہ زیور جو بچیوں کا ہے اسی زیور میں سے کوئی چھوٹی انگوٹھی ہے، کوئی فلاں چیز ہے، کوئی فلاں چیز ہے جو زکوٰۃ کے برابر آتی ہے اس کو جو ہے وہ دیا جائے، اصل چیز یہ ہے۔ ہاں اگر وہ دینا مشکل ہو رہا ہے، اس کو توڑنا مشکل ہے یا فلاں ہے تو پھر والدہ احسان کر کے دے دیتی ہے، کوئی بھائی احسان کر کے ان کی طرف سے زکوٰۃ دے سکتا ہے، کوئی والد ان کی طرف سے احسان کر کے دے سکتا ہے، کوئی بھی دے سکتا ہے۔ تو وہ اس کی، لیکن اگر نہیں دیتے ہیں تو گنہگار جو ہے گناہ ان کے اوپر ہو رہا ہے، جن کو جو ہے وہ جن کے وہ زیورات ہیں ان کے اوپر گناہ ہو رہا ہے، اور جو ان کے ورثاء ہیں یعنی ماں وارث ہے، باپ ہے، ان کو پتہ ان کی ہے اور پھر وہ بچوں کے اس کام میں خاموش ہو رہے ہیں تو یہ بھی گویا اس کے گناہ میں، ان کے گناہ میں شامل ہیں۔ اگر یہ اختیار رکھتے ہیں کہ ان سے یہ فرض کام کروایا جائے یا تو وہ خود کریں یا پھر یہ ہے کہ اس زیور سے کر کے کریں تو ان کو کرنا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے والدہ اگر اس وقت با اختیار ہے تو وہ ان کی جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود دیں، یا اصل بیٹیوں کا ہے تو ان کا ہے اس زیور کا جتنا حصہ زکوٰۃ میں بنتا ہے اتنا اس بھیج کر یا جیسے بھی ہے اس کو زکوٰۃ میں دیا جائے۔ جزاکم اللہ احسن جی۔ جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت نے اپنے خامد کے ساتھ اس کا تعلقات درست نہیں تھے اور مجبوری کی وجہ سے اس نے کچھ عرصے کے یعنی اس نے کچھ ایسے جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ استعمال کیا جس سے اس کے بچے جو ہیں ان کو رکاوٹ ہو جائے اور دوبارہ اس کے بچے پیدا نہ ہوں جبکہ پہلے سے اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ ناجائز ہے۔ یاد رکھیں کہ پہلی بات میں اپنی شروع والی بات جو اس بارے میں تھوڑی سی کی تھی اسی بارے میں سمجھا دیتا ہوں کہ کوئی عورت کوئی مرد مستقل طور پہ اس بچوں کی تولید کے نظام کو اگر ختم کرتا ہے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے مستقل طور پہ۔ اگر کوئی عورت ایسا طریقہ استعمال کر رہی ہے کہ جس سے وہ پرماننٹ طریقے سے کوئی ایسا ہو جاتا ہے تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر ٹمپریری طور پہ کسی ٹائم کے لیے، جیسے میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ ایک ٹمپریری طور پہ، ایک ہے کہ پریگنیسی کو ضائع کرنا وہ تو بہت بڑا گناہ ہے، ابورشن وغیرہ یا جو بھی ہے، لیکن اگر اس سے پہلے کوئی ایسا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے جس کو کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے، کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ عورت کو یہ مجبوری ہے، وہ ضرورت ہے، وہ ہے، فلاں ہے، تو اس کو جو ہے کچھ علماء کو اجازت دیتے ہیں، لیکن پرماننٹ جو ہے وہ ختم کر دینا اس کو جو ہے وہ سخت گناہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ اب آپ کا جو بھی ہے اس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ جب اس میں کسی خاص مدت یا ٹائم کے لیے اگر کسی میں ہو سکتا ہو تو یقیناً پھر وہاں پہ مکمل طور پہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ جی آپ کا سوال سر یہ ہے کہ قضاء عمری کے بارے میں اور کیا ہے، اس کے جواز ہے نہیں ہے، یہ ہے۔ یاد رکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے ایک مقرر وقت پہ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اس نماز کا جان بوجھ کے قضا کر دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی ہے تو اب اس کی کوئی قضا ہی نہیں ہے،
اس کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اس لیے کہ قضا اس چیز کی ہوتی ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دلیل چاہیے۔ میں نے پہلے بھی یہ میرا خیال بتایا تھا کہ مثال کے طور پہ ایک چیز کا بدلہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ روزے کا بدلہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تو یہ ایک چیز کا بدلہ نماز کی جگہ پہ سیم وہی نماز پڑھنا، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی انسان نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی تو وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، اسے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کسی کی مجبوری میں کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ خندق میں نمازیں قضا ہوئی تھیں، اور وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضائی دی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ دلیل وہ انسان دے جو یہ کہے کہ اس انسان نے جان بوجھ کے بغیر مجبوری کے ہوش میں سب کچھ ہوتے ہوئے 2 سال 3 سال نمازیں نہیں پڑھتا تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، ویسے سستی تھی جی، نماز نہیں پڑھتا تھا، اب ان کی قضائی دینی ہے جی 2 سالوں کی، 10 سالوں کی، 5 سالوں کی، اس کی دلیل چاہیے۔ ہم اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے کہ کسی کو نماز پڑھے۔ جو نماز قضا اس چیز کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثبوت ملے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جو نمازوں کو قضا کا ثبوت ہے وہ 5 نمازوں تک کا ہے، جیسے کہ بعض صحابہ سے غزوہ خندق میں ہوئی تھی، اس سے زیادہ کسی، اور وہ بھی اس طرح کی مجبوری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان مشرکوں پہ لعنت ہو جنہوں نے ہمیں جو ہے نماز سے جو ہے وہ روکے رکھا ہے۔ اور نماز خوف جو ہے وہ جا کے غزوہ اس میں جا کے فرض ہوئی تھی غزوہ فتح مکہ میں۔ تو یہاں تک ہمارے پاس دلیل ہے، اب ہم اپنی طرف سے دلیل کہاں سے لے کے آئیں، اپنے پاس سے جو ہے وہ دلیل کس طرح کریں کہ ایک انسان نے جان بوجھ کے نمازیں 2 سالوں کی 3 سالوں کی چھوڑی ہوئی ہیں تو اب اس کی قضائی ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پچھلی پڑھتے رہو تو ان کی جو ہے وہ قضائی عمری ہو جائے گی، یہ چیز درست نہیں ہے۔ ایک انسان نے جان میں ایک سوال جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک انسان جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، نہ اسے کوئی بیماری ہے، نہ اس کا کوئی سفر ہے، نہ اسے تکلیف ہے، اب اس روزے کی کہا کہ میں رمضان کے بعد قضائی دے لوں گا تو نہیں ہے، اس کی قضائی نہیں ثابت ہے۔ اب یہ انسان ساری زندگی بھی روزے رکھتے رہے تو اس ایک روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا ہے، یہ روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا ہے۔ یہ اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، نفلی روزے رکھے تاکہ اس کی کمی کسی طرح اللہ تعالیٰ چاہے تو پوری کر دے، لیکن اس کی قضائی ہونے کے لیے نفلی روزے یعنی فرض روزہ بھی جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو اس کی قضا یہ نہیں ہے کہ بعد میں جی چلو ایک روزہ رکھ لیا کافی ہو جائے گا، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ قضا جیسے ادا کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ویسے قضا کے لیے بھی دلیل چاہیے ہوتی ہے، اور جان بوجھ کی 2 سالوں کی، 3 سالوں کی، 10 سالوں کی نمازیں چھوڑی ہوئی کو بعد میں ادا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل چاہیے، جو کہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک آپ کے فادر ہیں جن کو وہ جو پینشن وغیرہ یہ جو بھی ملی ہے اس کی رقم جمع ہے، اور وہ جمع پیسہ رقم کی صورت میں پڑا ہوا ہے، اور اس پہ کیا ہر سال زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، یا وہ اسی سے خرچ کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے، تو کیا پھر بھی انہوں نے اس سے زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی ہے؟ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھ لیں کہ جب پیسہ پڑا ہوا ہے کسی بھی صورت میں ہے، چاہے وہ اس کو تھوڑا تھوڑا خرچ کر رہے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، اس کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں، الفاظ میرے پاس اس وقت نہیں ہے، کہ مال کو اس طرح نہ چھوڑو کہ اس کو زکوٰۃ کھا جائے، مال کو اس طرح نہ چھوڑو کہ اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ختم کر دے، کہ اس میں اگر کچھ ہو سکتا ہو اس کو بڑھانے کے لیے تو ایسا انسان کر لے تو بہتر ہوتا ہے۔ باقی اگر پڑا ہے اس کو انسان پونجی کے طور پہ استعمال کر رہا ہے تو خرچہ اس میں سے کر رہا ہے، اور وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے، جو کہ 51 تولے چاندی، اس سے تھوڑا سا اوپر ٹوٹل جو ہے یعنی 51 تولے چاندی کے قریب ہے، اس پہ اگر وہ پہنچتا ہے تو، یا پھر یہ ہے کہ 7.5 تولے سے کچھ کم، جو فکس کہیں گے تو میں بتا دوں گا، اتنا اگر ان کے پاس نصاب موجود ہے تو پھر اس میں سے ہر سال انہیں زکوٰۃ دینا ہوگی،
ہر سال جو ہے اس میں سے انہیں زکوٰۃ دینا ہوگی. یہ نہیں ہے کہ وہ چونکہ ان کی جو ہے اس طرح کی پونجی ہے وہ اس لیے کہ وہ ان کو خرچہ ہی اسی میں سے چل رہا ہے. تو یہ مجبوریاں ہماری اپنی ہیں لیکن زکوٰۃ اس میں سے دینی ہوگی. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مال سے زکوٰۃ دی جاتی ہے تو ما نقص صدقۃ المال او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ زکوٰۃ نکالنے سے حقیقت میں کبھی مال کم نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں کسی اور لحاظ سے برکت دے دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کسی اور انداز سے برکت دے دیتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ زکوٰۃ اگر مال سے نکال رہے ہو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ اس کو کم کر دے گا, اب وہ ختم ہو جائے گا جلدی, نہیں, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب بنا دے گا. لیکن زکوٰۃ کے اس صورت میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. زکوٰۃ کی اس صورت میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں. اگر زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر انہیں ہر سال جو ہے اس سے زکوٰۃ جو ہے وہ دینا ہوگی. جزاکم اللہ احسن الجزاء. جی آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ 4 مہینے سے پہلے اگر کسی کا کوئی عمل ضائع کر دیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں وہ گناہ ہے کبیرہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. اس کو جو ہے وہی جو ہے ان تمام وعیدیں آ سکتی ہیں کہ جیسے انسان جو ہے کسی کو قتل کر یعنی اپنے جو ہے وہ ایک نفس کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. ہاں الا یہ ہے کہ کوئی ایسی صورت آ جائے کہ جس میں ماں یا بچے کی جان کو خطرہ آ جائے کہ یا اس بچے کو بچایا جائے یا ماں کو بچایا جائے, تو ایسی صورت میں اگر اس کو ضائع کرنا پڑے 4 مہینے سے پہلے تو اس کی کوئی نہ کوئی گنجائش ہو سکتی ہے. واقعتاً ایسی مجبوری میں آ جاتا ہے 4 مہینے کے بعد بچے میں جان ڈل جاتی ہے اور اگر شرعی لحاظ سے فقہی لحاظ سے 4 مہینے کے بعد اگر ماں کے اوپر کوئی دوسرا بندہ یعنی اس کو مار دیتا ہے ہاتھ سے یا کوئی زیادتی کر دیتا ہے, کسی وجہ سے اس کا حمل گرا دیتا ہے, تو 4 مہینے کے بعد بچہ جب گرتا ہے تو ظالم کے اوپر پوری ایک جان کی دیت جو ہے وہ دینا پڑ جاتی ہے. پوری دیت کا حکم لگایا جاتا ہے. 4 مہینے سے پہلے دیت کا حکم نہیں آتا ہے. تو اس لیے یعنی یہ جو 4 مہینے سے پہلے اگر ایسی صورت کوئی آ جائے کہ جس صورت میں ماں کی جان جا رہی ہو تو اس کی تو کوئی گنجائش ہو سکتی ہے, لیکن اس کے بغیر کوئی صورت نہیں ہے کہ بچے کو 4 مہینے سے پہلے جو ہے کس طرح ضائع کیا جائے. ایک بات. دوسرا سوال جو یہ تھا کہ شام کے حالات جیسے آج کل بہت خراب ہو رہے ہیں اور ان کے لیے جو ہے کوئی ایسا سسٹم ہو سکتا ہو, زکوٰۃ وغیرہ دی جا سکتی ہے. ہاں اگر وہاں پہ واقعتاً حالات کچھ ایسے ہیں اور کچھ لوگ اگر کوئی ضرورت مند ہو سکتے ہوں وہاں پہ اور کوئی انسان کو باعتماد کوئی ذریعہ بھی مل سکتا ہو جو ان کی ہیلپ کرنے میں واقعتاً وہ پہنچانے میں اور سب کرنے میں صحیح ہوں, تو انسان اگر کوئی دے دیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا انہیں اجر دے گا. تیسرا سوال جو ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ جاب کی وجہ سے اگر روزانہ 3-4 نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں تو یہ انسان کو جاب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے انسان نماز کو چھوڑ سکتا ہے. انسان اگر ایسا ہی صورت میں تو انسان اس جاب کو چھوڑ دے. رازق اللہ ہے, اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے, رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے. لیکن اصل چیز جو ہے مومن مسلمان کے لیے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان سب سے پہلے یہ دیکھے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اطاعت کرنی ہے, ان کے حکم کے مطابق چلنا ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے وہاں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے نمازوں کی وجہ سے جو ہے وہ جاب کو چھوڑا جا سکتا ہے, لیکن جاب کی وجہ سے نمازیں چھوڑنا یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. انشاءاللہ تعالیٰ کل اس مجلس میں پھر ملاقات ہوگی. اسی کے ساتھ جو اجازت لیتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.